سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا واستشهدوا شهيدين، اور چاہیے کہ تم دو گواہ بناؤ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم يكونا رجلین، پس اگر نہ ہوں دو مرد، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو بطور گواہ کے، ان تضل احداہما، کہ اگر ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرا دے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ بھی انکار نہ کریں جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 281، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ادھار معاملات کے لیے کیا ہدایات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی ہدایت گزشتہ درس میں گزر چکی کہ ادھار معاملات کو لکھ لیا کرو، اور دوسری ہدایت آیت مبارکہ کے اس حصے میں بیان فرمائی گئی جو آج تلاوت ہوا، جس کا ترجمہ حضرات نے سماعت فرمایا۔ یہ دوسری ہدایت یہ ہے کہ صرف تحریر پہ بھی اکتفا نہ کیا کرو، بلکہ دو گواہ بھی بنا لیا کرو، کیونکہ تحریر تو ایک ثبوت ہوتا ہے، لیکن جہاں فیصلہ ہوگا قاضی کی عدالت میں، کورٹ میں، وہاں تحریر پہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ جو ہوگا وہ گواہوں کی بنیاد پر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو شخص دعویٰ کرے، مدعی ہو، وہ گواہ پیش کرے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو شخص انکار کرے، یعنی اس کے دعوے کو کہے کہ یہ غلط ہے، اگر وہ مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو یہ قسم اٹھائے، یہ کہے کہ جناب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ شرعی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جو دعویٰ کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں قرآن اٹھا اور ثابت کر اور قسم اٹھا، حالانکہ قسم تو اس پہ ہے جو انکار کرے، اور وہ بھی اس صورت میں جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو۔
تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ ایسے ادھار کے معاملات میں 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ گواہی کا نصاب مختلف معاملات میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ زنا کا معاملہ ہو تو اس میں 4 گواہ کم از کم چاہیے۔ وہ 2 گواہوں کا نصاب نہیں ہے، وہ 4 گواہوں کا نصاب ہے۔ اسی طرح بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پہ گواہ کے بغیر وہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ نکاح ہے، 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں گواہی کا ہونا بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، یہ نہیں کہ گواہوں کے بغیر وہ معاملہ ہوتا ہی نہیں، جیسے کہ ادھار کا خرید و فروخت، لین دین، گواہ بنا لینا اچھا ہے، ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی کہ گواہ بنا لیا کرو، لیکن اگر کوئی گواہ نہیں بھی بنائے گا تو معاملہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بھی طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی، البتہ اس کا ثبوت اور فیصلہ جب ہوگا عدالت کے اندر، وہاں پھر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے بعض معاملات میں، مختلف معاملات میں نصاب گواہی مختلف ہے اور اس کی حیثیت بھی مختلف ہے۔ ادھار کے معاملات میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اور یہ 2 گواہ کیسے ہوں؟ فرمایا من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی تمہارے مردوں میں سے کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر مسلمان کے حق میں یا مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا۔ کافروں کے اپنے معاملات میں کافر گواہ بن سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے معاملے میں کافر گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح فرمایا رجال، مرد ہو تو بچے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مفتبی قول کے مطابق احناف کے نزدیک بچے کی گواہی قابل قبول نہیں، گواہی کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو رجال کے لفظ سے فرمایا گیا، اور رجال رجل کی جمع ہے، رجل بالغ مرد کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مرد ہوں تو 2 ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ پھر 2 عورتیں ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں۔ مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی رکھی گئی ہے۔ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ ناقصات العقل والدین، ان کا عقل بھی ناقص ہے، ان کے دین بھی ناقص ہے۔ تو ایک خاتون نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل کیسے ناقص ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے مقابلے میں تمہاری گواہی آدھی رکھی ہے، 2 عورتیں مل کے ایک گواہی بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل میں کمی ہے، اسی لیے تم 2 ہو تو پھر ایک بنتی ہے گواہی۔ یہ ایک مجموعی خواتین کی فطرتی طبیعت کے مطابق ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض چیزوں کی کمی اور کمزوری ہی ان کی خوبی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ٹیڑھی ہونا، ان کا ٹیڑھا پن ہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں، یہ بھویں عام طور پر یہ گولائی کی شیپ میں ہوتی ہیں، ذرا سا خم ہوتا ہے ان کے اندر۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ تو خم والی جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی، ان کا گنیا سیدھا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ سیدھا بنانے کی کوشش کرے،
تو وہ تو کیا ہے کہ ایک عجیب سا وہ جن ہی لگے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کی ٹیڑھے پن میں ہی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے۔ تو عورتوں کی خوبصورتی یہ عیب، یہ ان کے اندر کمی اور نقص نہیں کہ ان کی گواہی آتی ہے، بلکہ یہی ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کمال رکھا ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اس بات میں بھی تعجب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کے برابر دگنی رہی ہے، مردوں کی بنسبت دگنی تعداد رہی ہے، یعنی 2/3 عورتیں ہیں، 1/3 مرد ہیں۔ تو اگر ان کی تعداد دگنی ہے اور گواہی میں بھی ان کو دگنا رکھا گیا ہے تو اس پہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ آج مغرب، آج ملحد لوگ، آج دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اسلام کے اس حکم پہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو یہ ناقص کہتے ہیں، عورتوں کو یہ کمزور کہتے ہیں، عورتوں کی گواہی جو ہے وہ آدھی کہتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اسلام نے اگر نصاب میں عورت کی گواہی آدھی رکھی ہے تو اسلام نے عورت کو مرد کی بنسبت بہت سارے حقوق بھی دیے ہیں، بہت لاڈ و پیار کے ساتھ حقوق دیے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری گواہی آدھی ہے۔ پھر اس خاتون نے پوچھا تمہاری عقل کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری گواہی آدھی ہے۔ پھر اس عورت نے پوچھا کہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین کا نقصان یہ ہے کہ ہر مہینے 7-8 دن تمہارے بغیر نماز کے گزرتے ہیں، اور سال میں روزے ہوتے ہیں، روزوں میں بھی تمہیں رمضان کے بعد ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تمہارے دین کا بھی نقصان ہے، اگرچہ اس پہ پکڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال نمازیں تو کم رہ جاتی ہیں مردوں کی بنسبت۔ تو اس لیے فرمایا تمہارے اندر یہ چیزیں اللہ پاک نے جو رکھی ہیں، یہ چیزیں تمہارے حسن کا حصہ ہے، تمہاری نزاکت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مرد نہ ہو تو پھر 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے کہ یہ معاملہ ایسے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی معاملات میں گواہ ہوں گے، ہر گواہ کا بیان الگ الگ قلم بند کیا جائے گا، ہر گواہ کا بیان الگ سنا جائے گا، سامنے نہیں سنا جائے گا۔ اب ایک معاملے میں 1 مرد اور 2 خواتین گواہ تھی۔ حضرت عمر کے حکم کے مطابق خواتین کو کہا گیا کہ تم اپنے الگ الگ بیان ریکارڈ کرواؤ، جاری کرواؤ، لکھواؤ۔ تو ایک خاتون بڑی سمجھدار تھی، قرآن کریم کو سمجھنے والی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے اس حکم کو نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور پوچھا کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کا قرآن تو عورتوں کی گواہی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ اب جب آپ الگ الگ بیان سنیں گے تو وہ یاد کیسے کرائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے کہنے پر اپنا حکم واپس لے لیا اور فرمایا کہ عورتوں کی گواہی اکٹھی سنی جائے گی۔ یہ اس زمانے کی خواتین تھی جو قرآن کریم کو اتنا سمجھا کرتی تھی۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی یہاں ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں تمام مردوں کے مقابلے میں تو کمزور ہیں، لیکن ہر عورت ہر مرد سے کمزور ہو
یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض خواتین کسی معاملے میں مردوں سے بھی زیادہ فہم والی اور سمجھ والی ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کی معلمہ تھی، کئی صحابہ کو سکھایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ آ کے علوم سیکھا کرتے تھے۔ تو انفرادی طور پر کوئی خاتون وہ مرد سے زیادہ سمجھدار ہو سکتی ہے، مجموعی طور پر عورتوں کے اندر عقل اور خرد میں چونکہ کمی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں گواہی کے لیے 2 عورتیں ہوں گی۔ آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو بھی جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کیا کرے، وہ آ کر اپنی گواہی کے معاملے کو صاف صاف بیان کیا کرے۔ میرے محترم دوستو، یہاں بھی مغرب کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ گواہی پڑھائی جاتی ہے۔ عدالتوں میں جائے نا تو وکیل کہتے ہیں کہ ایدہ بیان دینا پھر ساڑھے حق کیس ہوئے گا۔ یہ کیا ہے بھئی، اس طرح بیان دینا ہے؟ قانونی طور پہ یہ کیا چیز ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے جو معاملہ ہوا ہے وہ گواہی دو، کہ جی کام ایسے ہوا ہے، معاملہ ایسے ہوا ہے۔ یہ تو نہیں کہ قانون پڑھا دیا جائے کہ جناب یہ شک تب لگے گی جب آپ ایسے بیان دیں گے۔ یہ مغرب کا نظام ہے، سارا عدالتوں کے اندر یہ وکیل اور جج یہ سب وہی نظام چل رہا ہے۔ اسلام کے نظام میں نہ کوئی وکیل ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملات ہیں۔ وہاں خود مجرم پیش ہوگا، مدعی پیش ہوگا، منکر پیش ہوگا، اپنا واقعہ خود بیان کریں گے اور پھر جج جو ہے اس کو سن کر وہ جو صحیح فیصلہ اس کے ذہن میں آئے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ لیکن ہماری عدالتوں میں باقاعدہ گواہ پڑھائے جاتے ہیں اور کرائے کے گواہ ملتے ہیں جن کو واقعے کا پتہ ہی نہیں، کہتے جی ہمیں اتنے پیسے دے ہم گواہی دیتے۔ یہ بالکل خلاف اسلام معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اسلام تو یہ کہتے ہیں جو صاحب واقعہ ہے، جو گواہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود پیش ہو کر جو معاملہ ہوا ہے اس کی گواہی بعینی ہی بیان فرما دے، بیان کر دے۔ اس کے متعلق گواہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ، آپ ایک دفعہ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ اکبر الکبائر۔ پھر فرمایا وہ بڑے بڑے گناہوں میں شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، انہی گناہوں کو گنواتے ہوئے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کو آپ نے اتنی دفعہ کہا کہ ہم کہنے لگے کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، آپ تکلیف نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، اب مزید نہ کہیں، یہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو گویا جھوٹی گواہی دینا اس قدر خطرناک اور خوفناک گناہ ہے۔ اور گواہ جو ہے فرمایا کہ جو ان کے پاس گواہی ہے اس کو جا کے اللہ کی رضا کے لیے وہ گواہی پیش کرتے، اس میں معاوضہ بھی نہ لے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ دیہاڑی دار ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کے گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اپنی مزدوری کے بقدر اجرت لے سکتا ہے، یا اگر اس کا کوئی خرچہ کرایہ کھانا پینا ہوا ہے تو وہ خرچہ لے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کہ جی اتنے پیسے دو پھر ہم آپ کے حق میں گواہی دیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ مگر جس بھی معاملے میں کوئی گواہ ہو اس کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے اللہ پاک فرماتے ہو کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہی دینی چاہیے۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے ادھار معاملات کے متعلق۔ پہلی
ہدایت کیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ لکھنے کے باوجود بھی اس پہ گواہ بھی بنائے جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما